السلام علیکم. پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ. پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں. مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ. قسط نمبر 17. وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا. میت میں آنے والوں کو اس طرح جانے کے لیے نہیں کہتے نور محمد. یہ لوگ رہے تو میری بیٹی مر جائے گی. وہ اشارہ کر رہا تھا. اس کی سانسیں گھٹ رہی ہیں. بھیا میری نگار کو بچا لیجئے. جس نے بھی نور محمد کی چیخ سنی وہ اپنی جگہ سناٹے میں رہ گیا. آج تک میت میں آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا. لوگ غصے میں ماؤں پٹکتے واپس جا رہے تھے. نور محمد روکو انہیں، میں آہستہ سے بولا. نہیں بھیا، ان سے زیادہ مجھے نگار کی ضرورت ہے. اب میرے پاس کیا ہے بھیا؟ کچھ بھی نہیں بچا جینے کے لیے، صرف نگار. میں نگار کے لیے وہ سب کروں گا جو کسی بھی باپ نے آج تک نہیں کیا ہوگا. میں اس کی ہر بات مانوں گا بھیا، لیکن یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. میرے لہجے کی برف پگھل رہی تھی. شاخوں سے ٹوٹ کر لہراتے ہوئے پتے زمین پر بکھر رہے تھے. سامنے دور تک ننگے درختوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار نظر آ رہی تھی. دور پہاڑیوں پر بنے ہوئے مکانات ایسے لگ رہے تھے جیسے تاش کا محل کھڑا کیا گیا ہو. سورج سر پر آ گیا تھا. میں لمبی لمبی سانس لے رہا تھا. پروفیسر نیلے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے. یہ زندگی بھی کتنی خوفناک ہے کاردار. انہوں نے اپنا کانپتا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا. ماضی صرف پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے. ماضی کی ان سرنگوں میں اسی لیے جانے سے ہول آتا ہے مجھے. یادیں بدروحوں کی طرح گھیر لیتی ہیں. ان کی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی. پھر کیا ہوا؟ دیر رات تک ہم قبرستان سے واپس آئے. نگار سو گئی تھی. میں نادرا کی یادوں سے خود کو باہر نکالنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا. مگر یادوں سے کب کوئی چھٹکارا حاصل کر سکا ہے جو میں کرتا؟ پروفیسر نے گردن ہلائی. مگر اس دن کے بعد ایک اور بات ہوئی. نگار لوگوں کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی. بانو اور نور محمد کو چھوڑ کر وہ کسی بھی انسانی خوشبو سے واقف نہیں تھی. یہاں تک کہ مجھے، رقیہ اور شان کو دیکھ کر بھی اس کی چیخ نکل جاتی. یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ نادرا کو تلاش کر رہی ہے یا نہیں، مگر شاید قدرت نے ایسے معذور اور اپاہج بچوں میں بھی خون کے احساس کو زندہ رکھا ہے. شاید کچھ دنوں تک وہ نادرا کو تلاش بھی کرتی رہی، مگر پھر شاید اسے تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. سارا انتظار کر رہی ہوگی. پروفیسر نیلے مسکرائے. ہم دونوں ٹیلے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، مگر سارے راستے ساتھ چلنے کے باوجود ہم دونوں خاموش تھے. پروفیسر نیلے کو ان کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر میں اپنے گھر کے لیے چل پڑا. لیکن ذہن اب بھی سائیں سائیں کر رہا تھا. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. آپ نے سچ مچ بھوت دیکھا ہے ابو بابا؟ سارا کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تیز ہو رہی تھیں. لو سنو، بی بی کی بات، اور نہیں تو کیا. اب اس عمر میں کیا جھوٹ بولوں گا، ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. اور بھوت سے کشتی بھی لڑی ہے، حلیمہ نے ہنستے ہوئے کہا. لو یہ سب اور کون بتائے گا، بس سارا دن بھوتوں کے قصے ہی تو سناتے ہیں. سارا کی آنکھوں میں حیرت تھی. بھوت کیسے دکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے دکھنے میں کیا ہمارے جیسے ہوتے ہیں؟ لو یہ کس نے کہا؟ بھوت تو بھوت ہوتے ہیں 10-10 فٹ کے. 10 اور نہیں تو کیا، کچھ تو اس سے بھی زیادہ لمبے ہوتے ہیں. پھر وہ گھروں میں کیسے گھوم سکتے ہیں؟ یہاں کی چھتیں تو کافی نیچی ہیں. لو بی بی کی سنو. زور سے ہنسے ابو بابا. ارے بھوت ہیں بھوت، جب مرضی 10 فٹ کے ہو گئے، جب مرضی 4 فٹ کے. ایک بار جنگل میں جاتے ہوئے مجھے لمبا تڑگا بھوت ملا تھا. اتنے فٹ کا؟ یہ حلیمہ تھی. 15 فٹ سے کم نہیں تھا، یہ لمبا چوڑا. پھر تو آپ بھاگ کھڑے ہوئے ہے نا ابو بابا. لو سنو بی بی کی بات. ارے بھوت کو میرے ہونے کی آہٹ بھی مل جاتی تو وہ مجھے ہاتھ بڑھا کر پکڑ نہیں لیتا. ارے یہ جنگل کے بھوت ہیں بی بی، لمبے تگڑے، سارا دن جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں. سارا کے سارے جسم میں جھرجھری پھیل گئی. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں نا ابو بابا، میں ددو سے شکایت کروں گی. ارے نہیں بی بی، اللہ معاف کرے.
ابو بابا نے اپنے دونوں سخت ہاتھ گال پر جڑے. اب صاحب کو یہ مت بتانا، صاحب ان باتوں کو نہیں مانتے نا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن میں تو بتاؤں گی، حلیمہ نے ہنس کر کہا. کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ آپ سارا بیٹا کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہے تھے. لو بی بی، کیا میں نے آپ کو کوئی الٹی سیدھی کہانی سنائی؟ ارے بھوت پریت کہاں نہیں ہوتے، اب میں نے دیکھا تو جھوٹ کیسے بولوں کہ نہیں دیکھا؟ کتنی بار تو ان کے چنگل سے بچا ہوں. باپ رے، پکڑا جاتا تو میری ہڈیاں تک نہیں ملتی. ابو بابا کچھ سوچتے ہوئے بولے. ابھی پچھلے سال ہی کی بات ہے، یہ جو مین گیٹ ہے نا، رات کے وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بدہضمی کی شکایت بھی تھی. سوچا ذرا سیر کر لوں تو آرام سے نیند آ جائے گی. گیٹ کھول کر آگے بڑھے، ابھی 4 قدم چلا ہوں گا کہ لگا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں. پھر؟ سارا نے چونک کر پوچھا. پھر میں آگے آگے چلتا گیا. چاندنی رات تھی. مجھے پھر احساس ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی ضرور ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے. اس وقت تک مجھے بھوت پریت کا خیال بھی نہ آیا تھا. میں نے ایک بار پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس بار بھی کوئی نہ تھا. مجھے آ گیا جوش. غصے سے بولا، اگر کوئی مائی کا لال میرا پیچھا کر رہا ہے تو سامنے آ کر دکھائے، برا حال نہ کر دوں. ابو نام نہیں. پھر؟ سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. بولنے کو تو بول دیا بی بی، لیکن دوسرے لمحے ڈر سے میری گھگی بند گئی. بھوت پریت کا احساس تو فوراً ہو جاتا ہے. مجھے اچانک احساس ہوا میرا پیچھا ہو نہ ہو کوئی انسان تو نہیں کر رہا ہے. پھر میں نے پلٹ کر دیکھا اور جیسے سانس گلے میں اٹک گئی. اب کیا بتاؤں بی بی، آپ تو یقین کرنے سے رہیں. سامنے ایک بڑا سا کالا دیو کھڑا تھا، 20 فٹ سے بھی زیادہ. جتنے بڑے تاڑ کے پیڑ ہوتے ہیں اتنی اونچائی سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لے، میں نے اللہ کا نام لیا، کلمہ پڑھا اور سر پر پاؤں رکھ کر گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. گھر تو پہنچ گیا بی بی، مگر حلیمہ گواہ ہے پورے 1 ہفتے تک تیز بخار میں جلتا رہا. ابھی بھی دیکھو بی بی، اس بھوت کے نام سے میرے روئیں کھڑے ہیں. یہ دیکھو بی بی. ہاں یہ تو ہے. حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا. اس بات کی تو میں بھی گواہ ہوں، پورے 1 ہفتے بیمار رہے تھے یہ. اچھا. سارا حیرت سے ابو بابا کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے یہ اندازہ لگا رہی ہو کہ ابو بابا کی بات کس حد تک سچ تسلیم کی جا سکتی ہے. میں مین گیٹ سے نکل کر کچن کی طرف آ چکا تھا. چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن ابو بابا کی دلچسپ گفتگو نے مجھے روک لیا تھا. عام طور پر یہ بات بھی اخلاقیات سے پرے ہے کہ کسی کی چھپ کر گفتگو سنی جائے، مگر پروفیسر نیلے کے گھر سے نکلنے کے بعد میں ذرا سا ریلیکس ہونا چاہتا تھا. میں ابو بابا کی باتوں پر زیر لب مسکرایا، پھر گلا کھنکھار کے آواز نکالی. سارا نے پلٹ کر دیکھا. ددو کب آئے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پیار سے مجھ سے لپٹ گئی. انکل کے یہاں گئے تھے نا، مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ ابو بابا مجھے دیکھ کر سکتے میں تھے، جبکہ حلیمہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی. میں نے ازراہ تبسم دریافت کیا. ابو بابا کیا فرما رہے تھے؟ ددو وہ، اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی حلیمہ زور سے بولی، وہ اپنے پاؤں میں درد کے بارے میں بتا رہے تھے. آج کل جوڑوں میں کافی درد رہنے لگا ہے. سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی. ابو بابا چائے بھیج دیجیے گا. میں سارا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. سارا کی آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال ناچ رہے تھے. ابو بابا سچ بولتے ہیں ددو، کیا سچ مچ میں؟ نہیں بیٹا، میں آہستہ سے مسکرایا. حقیقت صرف ہم ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. سارا اپنے الفاظ چبا رہی تھی. ہر دوسرا آدمی ایک جہنم ہے. ہیل نہیں بیٹا، میں اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا. ہمارے وجود سے وابستہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور ہر شخص کی اہمیت مسلم ہے، لیکن ان سب سے الگ اپنی شخصیت کا جادو بھی ہوتا ہے، اور بہتر ہے کہ تم یہ جادو نگری سیکھ لو. وہ ہنس رہی تھی. آپ کا مطلب ہے ددو پرسنالٹی میکنگ؟ یہ ہمیں کالج میں سکھایا جاتا ہے، ہم کیسے اپنی شخصیت میں چمک لائیں. ہمیں سیلیبریٹیز کے انٹرویوز اور ان پر بنے ہوئے پروگرام دکھائے جاتے ہیں. اٹھ کر وہ کھڑکی کے پاس آ گئی. ہوا تیز ہے ددو، موسم یہاں کا ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے نا ددو؟ نہیں بیٹا، اب یہاں کے موسم بھی تیزی سے بدلنے لگے ہیں. بہت تیز گرمی اور بہت تیز سردی. وہ ادھر دیکھتے ہوئے بولی، وہ تمہاری منکی کیپ، تم اب ذرا بھی اپنی فکر نہیں کرتے ددو. میں ہنس رہا تھا. تو آ گئی ہے نا ایک پیاری سی پوتی، پھر اپنا خیال کیوں رکھوں میں؟ تیرا باپ تو خیال نہیں رکھتا میرا. میں نے ازراہ مذاق کہا، مگر سارا سیریس ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے ددو، پاپا ممی آپ کو بہت مس کرتے ہیں، شاید بہت زیادہ. پاپا میں بھی ایک نوسٹیلجیا بستا ہے ددو. شہر کے اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، خود بھی بڑے آدمی ہیں، مگر جب اکیلے ہوں گے تو بس آپ کی باتیں. اور وہ کیا ہے، بلند حویلی. سارا کے منہ سے شان کی باتیں سنتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا. تو وہ بلند حویلی کو بھولا نہیں، وہ وہاں کے قصے سناتا ہے.
ہاں ددو، کتنے انوکھے قصے، پاپا کی بات پر یقین کرنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ پاپا بتا رہے تھے گھومتا خزانہ، سمیتھنگ حویلی، کوٹھی خزانہ۔ مائی گاڈ، آپ لوگوں کی تو پرورش ہی فینٹیسی کے ماحول میں ہوئی۔ تب کتنا ایڈونچر ہوگا ددو، کھلا آسمان، کبوتر، مرغیاں، راجے مہاراجوں کی طرح کوٹھیاں اور خزانے کی تلاش۔ دل نہیں مانتا ددو کہ انسانی تہذیب میں بس کچھ سال پہلے تک ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ اچھا، آپ کو ان دنوں کی یاد آتی ہے ددو؟ میں سارا کی بات پر خاموش ہو گیا ہوں۔ کیا جواب دوں؟ گمشدہ خزانے کی تلاش میں تو ہم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن میری زندگی کا اصل خزانہ تو وہی ہے، میرا گزرا ہوا ماضی، میرا بچپن، میری نوخیز شرارتوں کے دن، مرغی کا دربہ، صحن، چھت کو جاتی لمبی لمبی سیڑھیاں، محراب نما دروازے، محبت کی تنہائی اور نادرا کا ساتھ۔ تم کس سوچ میں ڈوبے ہو ددو؟ سارا مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بڑے سے بڑے آدمی کا ایک بچپن ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا کل، ہے نا ددو؟ پاپا کو دیکھتی تھی تو یقین نہیں آتا تھا۔ پاپا ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، گھر پر بھی مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، نرسنگ ہوم سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ پاپا کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ پاپا میں بھی کہیں کسی گوشے میں بچپن چھپا ہوگا۔ ددو، یقیناً میرے لیے چونکنے کی بات تھی۔ بلند شہر کو یاد کرتے ہوئے آج بھی بابا کی آواز بھرا اٹھتی ہے۔ اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، وہ میری طرف مڑی۔ ایک بات پوچھوں ددو؟ ہاں، جھوٹ مت بولنا۔ اس کے چہرے پر شرارت تیر رہی تھی۔ پچھلی بار جب آئی تھی تو تم ایک خط سے ڈر گئے تھے نا؟ میرے دماغ میں ایک بار پھر میزائلیں چھوٹ پڑی تھیں۔ کس کا خط تھا ددلو؟ بولو۔ میرے چاروں طرف جیسے ایک نہ ختم ہونے والے سناٹے کا جال سا بن گیا تھا۔ سارا میری آنکھوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا مت بتاؤ ددو، پاپا کو بھی یہ بات بری لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی کسی سے زبردستی کوئی کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہری۔ مگر میرا دل کہتا ہے ددو، اس خط کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک آپ کی بے چینی میں کمی نہیں آئی ہے ددو۔ سوری ددو، میرا ارادہ آپ کے دل کو دکھانا نہیں تھا، مگر آپ ددو ہیں نا، آپ کو پریشان کیسے دیکھ سکتی ہوں میں؟ ابو بابا چائے لے کر آ گئے تھے۔ اچھا ددو، میں نیٹ کرنے جا رہی ہوں، کچھ دیر چیٹنگ کروں گی، پھر پاپا سے موبائل پر بات کروں گی۔ تم بھی آرام کرنا ددو۔ سارا ابو بابا کے ساتھ واپس جا چکی ہے، مگر اس کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ہوا تیز چل رہی ہے، کھڑکی کے پٹ ڈول رہے ہیں، یادوں کی ریل آہستہ آہستہ چل پڑی ہیں۔ آنکھوں کے پردے پر نگار کی تصویر ابھرتی ہے۔ اب اس کے سیزیریا جھٹکے آنے کی شکلیں بدل گئی تھیں۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی تھی۔ یوں بھی میت کے دن کے ناخوشگوار حادثے کے بعد محلے والوں نے نور محمد سے لیک بھی بند کر دیا تھا۔ ایک بار رقیہ کے ساتھ میں نگار سے ملنے گیا، مگر وہ خوفزدہ سی نور محمد سے چپک گئی۔ میں نے محسوس کیا وہ لمبی ہو رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ ذرا سے ٹیڑھے ہو گئے تھے، بال لمبے اور الجھے ہوئے تھے۔ کپڑوں کا خیال تو وہ بالکل نہیں رکھتی تھی۔ سب سے زیادہ رنج بانو کو تھا، اور بانو نے اس کا اظہار رقیہ سے کیا تھا۔ اب یہاں کوئی نہیں آتا، دودھ والا، سبزی والا، یہاں تک کہ ڈاکیا کسی بھی انجانی آواز یا انجانے آدمی سے یہ ڈر جاتی ہے، اور پھر دورے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ میں بھی کب تک سنبھالوں گی آپا، ہمت کر کے اب تک ہوں، کب تک ساتھ دوں گی میں بھی نہیں جانتی۔ اور پھر ایک دن یہ بھی سننے میں آیا کہ بانو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے احساس تھا کہ وہ یہ زیادہ دن تک اب اس کوٹھی میں نہیں رہ پائے گی، مگر مجھے بانو کے جانے کا افسوس تھا۔ اب ساری ذمہ داریاں نور محمد کے سر پر آ گئی تھیں۔ پہلے بانو نگار کے سنبھالنے سے لے کر گھر کے سارے کام کر دیا کرتی تھی، مگر اب نور محمد کی دنیا اکیلی تھی۔ نور محمد بہت حد تک بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک آسیبی کیفیت دیکھی جا سکتی تھی۔ نادرا کے غم میں وہ ساری دنیا بھول گیا تھا، یا پھر اب اس کی واحد دنیا صرف اور صرف نگار تھی۔ شاید وہ نگار کے لیے ہی زندہ تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ہوا تیز ہو گئی ہے، کھڑکی کے پٹ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر میں نے کھڑکی بند کر دی۔ میز پر کاغذات بکھرے تھے۔ قلم لے کر میں نے ان کاغذات پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کر دیں، اور اچانک میں چونک گیا تھا۔ ایک بار ایسی ہی ایک تصویر نور محمد اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور یہی تصویر میں نے اس کے ڈرائنگ روم میں فریم کرا کے ٹنگی ہوئی دیکھی تھی، اور مجھے یاد ہے میں اس تصویر کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ تب اتنے خوفناک واقعات سامنے نہیں آئے تھے، لیکن شاید ان واقعات کے سامنے آنے کی پیشن گوئی ہو چکی تھی، اور اب وہی آڑی ترچھی لکیریں۔ مثال کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کچھ اس طرح کی تصویریں۔ میں ایک بار پھر چونک گیا تھا۔ کاغذ پر جو آڑی ترچھی لکیریں میں نے کھینچی تھی وہ اب مجھے پھر سے پریشان کر رہی تھیں۔ کیا یہ کوئی مچھلی تھی؟
چھوٹی سی چکنی مچھلی اور مچھلی کی بناوٹ کے ساتھ نصف چاند کی بناوٹ کے ساتھ جو لکیریں نمایاں تھیں وہ عورت کے سینے سے مشابہت رکھتی تھیں۔ مچھلی سیکس کی علامت ہے، اور وہ سینہ مصفا، وہ 2 کعبہ نور، یہ کیا ہے؟ ذہن کے پردے پر سیٹیاں گونج رہی ہیں۔ یہ کچھ ہے شاید جسے ابھی اس وقت سمجھنے سے میرا ذہن قاصر ہے، مگر یہ کچھ ہے عام نہیں۔ کیا اس میں آنے والے وقت کے لیے کوئی علامت پوشیدہ ہے؟ کنواں، اوکھلی سام، مچھلی، یہ سب جنسی ناآسودگی کی علامات ہیں۔ کیا آنے والے وقت میں ایسا کچھ سنگین اور خوفناک واقعہ ہونے والا ہے جسے میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں؟ میں نے ایک بار پھر ان آڑی ترچھی لکیروں کو غور سے دیکھا۔ اس بار ان آدھی ادھوری لکیروں میں ہلچل ہوئی تھی۔ جو کچھ میں دیکھ سکا یقیناً اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ اس دن نور محمد ملنے آیا تھا۔ اس نے بہت حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ رقیہ نے چائے اور ناشتے کے لیے پوچھا تو اس نے منع کر دیا، پھر اداس بھرے لہجے میں بتایا، سب سے مشکل کہیں آنے جانے میں ہوتی ہے بھیا۔ بانو تھی تو پریشانی نہیں تھی، اب اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوتا ہوں، نیند کی دوا کھلا کر آیا ہوں، کہیں نکلتا ہوں تو باہر تالا لگا کے جاتا ہوں، زیادہ دیر تک اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تلاش میں ہوں کہ بانو جیسی کوئی عورت مل جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ مل بھی گئی تو کیا نگار ایک انجانی عورت کو قبول کرے گی؟ پھر یہی تو سمجھ نہیں آتا بھیا، پھر کام کرنا بھی ہوتا ہے، 2 پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں، اب سب اللہ کے بھروسے ہے۔ ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ وہ ذرا ٹھہر کر بولا، آپ وعدہ کیجئے برا نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں مانوں گا۔ اب آپ بھی مت آئیا کیجئے، کوئی آتا ہے تو نگار کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دن جب آپ لوگ آئے تھے بڑی مشکل سے چپ ہوئی تھی، میں تو ڈر گیا تھا کہ اب یہ بھی گئی۔ بھیا میں نگار کو نہیں کھو سکتا۔ اس کا گلا پسیج گیا تھا۔ نادرہ کی یادگار ہے میرے لیے، اب یہی میری زندگی ہے۔ میں ساری رات اللہ کے حضور میں نگار کی زندگی کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے، نہ وہ پڑھ سکتی ہے، نہ کسی کی کام آ سکتی ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ بڑی ہوگی تو کیا ہوگا، شادی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں اس کی موجودگی کسی بیکار کل پرزے کی طرح ہے، مگر آخر ہے تو انسان، گوشت پوست کی انسان۔ میری نادرہ کی نشانی اب اس بیکار کل پرزے کو پھینک تو نہیں سکتا بھیا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اب میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، باپ بھی، ماں بھی، گائیڈ بھی، دوست بھی، آیا بھی اور ڈاکٹر بھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اور مجھے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اوپر والے سے کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہے۔ بس آپ دعا کیجئے بھیا، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کامیاب رہوں۔ اچھا چلتا ہوں بھیا، نگار اکیلی ہے، کیا پتہ اٹھ جائے تو مجھے تلاش کرے۔ نور محمد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نور محمد کے جانے کے بعد میں گہرے سناٹے میں آ گیا تھا۔ اب نگار سے ملنے کی امید بھی جاتی رہی تھی، اور نگار کے بارے میں جاننے کے لیے بس نور محمد کا آسرا تھا۔ وہ اکثر آ جاتا اور نگار کی خیریت دے کر چلا جاتا۔ اب کوٹھی اور نور محمد سے بہت کم رابطہ رہ گیا تھا۔ پھر نور محمد نے بھی آنا جانا کم کر دیا، اور میں بھی اپنی زندگی کے بیچ و خم میں الجھ گیا۔ پھر وقت نے ایک لمبی اڑان بھری۔ انقلابات، ملک کی نئی اخلاقیات قلم بند کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے پرندے نے لمبی اڑان بھری تھی۔ میرا اسکول اب انتظامیہ کمیٹی نے سنبھال لیا تھا۔ اسکول میں بچوں کی تعداد میں خوشگوار حد تک اضافہ ہوا تھا۔ شان ایک خوبصورت اور ذہین نوجوان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ دل ہی دل میں کسی کے لیے نرم گوشہ بھی رکھنے لگا ہے۔ انقلاب کی آہٹ تیز تھی، ترقی کے راستے اپنے ساتھ فرقہ وارانہ رنگ کو لے کر آئے تھے۔ ایک اخلاقیات غلامی تھی، ایک آزادی کی۔ ایک اخلاقیات کا تعلق ان جنگوں سے تھا جب ہندوستان پاکستان کے درمیان نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، اور اب ملک کی ایک نئی اخلاقیات جمہوریت کو زخمی کر رہی تھی۔ یہ رتھ یاتروں کی اخلاقیات تھی۔ ملک ایک بار پھر تقسیم کے دہانے پر تھا۔ ہندو مسلمانوں کو لڑانے والی سیاسی جماعتوں کی سازش کام کر گئی تھی۔ آزادی اپنے ساتھ فساد کا خونی تحفہ لے کر آئی تھی۔ 1948 سے ہی بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع نے زور پکڑنا شروع کیا۔ زبردست فساد برپا ہوا اور یہ معاملہ عدالت کو سونپ دیا گیا۔ وشو ہندو پردیش نے اجودھیا، متھرا اور وارانسی کے کاشی وشوناتھ مندر کو آزاد کرانے کا عہد کیا۔ حالات بھیانک تھے اور دنوں دن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ ملک نفرت کی ایک نئی اخلاقیات لکھ رہا تھا، اور کم و بیش یہ وہی اخلاقیات تھی جو غلامی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 2 ملک، 2 قوموں کے نظریے نے جسے پروان چڑھایا تھا۔ دراصل آزادی کے بعد کے برسوں میں نفرت کے اس لاوے کو فقط دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔
مگر رتھ یاتریوں نے نفرت کی ایسی آندھی چلائی کہ لوگ تقسیم وطن اور اس سے پیدا شدہ حالات سے اس کا تجزیہ کرنے لگے. اور یہی وقت تھا جب کشمیر کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کے حالات اچانک بگڑنے لگے تھے. اننت ناگ اور راجوری میں دہشت پسند کارروائیاں اپنے سر اٹھانے لگی تھیں. حالات بے قابو تھے اور مسلمان اپنے اپنے گھروں میں خوفزدہ اپنے مستقبل کی فکر کر رہا تھا. اور یہی وقت تھا جب نئی تہذیب اس المیہ سے گھبرا کر ایک نئی کہانی لکھنے کی شروعات کرنے والی تھی. ایک بے حد خوفزدہ کرنے والی کہانی. نفرت اور ان بھیانک جنگوں سے الگ، اسلحے، میزائل اور بم کے دھماکوں سے الگ. پنجرہ ٹوٹ چکا ہے، پرندہ اڑ گیا ہے. سن 1951 کے بھیانک دنوں کی شروعات ہو چکی تھی. ایک طرف کشمیر کو لے کر پاکستان نے پراکسی وار کی شروعات کر دی تھی اور دوسری طرف بابری مسجد تنازع نے لوگوں کا جینا دھوبر کر رکھا تھا. شام ہوتے ہی ہم گھروں میں بند ہو جاتے. سامنے والے ہر چہرے میں ایک دہشت پسند نظر آتا. بلند شہر میں کتنی ہی فوار فضا گڑبڑائی. حالات بے قابو ہوئے. کئی موقعوں پر کرفیو بھی لگایا گیا. نفرت بھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے ایک بار پھر ہندو مسلمانوں کے درمیان فرق کی ایک بڑی دیوار اٹھا دی تھی. سارا ملک جل رہا تھا. بارودی سرنگ میں محض دھماکہ ہونے کا انتظار تھا اور شاید کچھ ایسا انتظار قدرت کو بھی ہوتا ہے. کچھ ایسے کھیل تماشے قدرت بھی دکھاتی رہتی ہے. اور یہی وقت تھا جب انسانی تہذیب کسی بارودی سرنگ میں داخل ہو گئی تھی. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. نادرا کے انتقال کے بعد میں بہت حد تک اپنی زندگی میں لوٹ آیا تھا. اسکول، بیوی اور بیٹا، اب یہی میری زندگی کا محور تھے. نور محمد نے بھی بہت حد تک وقت اور حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نگار کے حالات بگڑتے جا رہے تھے. اب وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھی لیکن ایسا کوئی بھی احساس اس کے اندر باقی نہیں تھا. اور جیسا کہ ڈاکٹر ابھیتوش نے بتایا تھا وہی باتیں اب نور محمد کے منہ سے بھی سننے میں آتی تھی. جیسے نگار کسی ضد کو ٹارگٹ کر لیتی ہے اور وہ دیر تک کسی ضد میں ڈوبی رہتی ہے. نور محمد پریشان تھا اور اس کی پریشانیوں کی بہت سی وجوہات تھیں. جیسے اس نے بتایا، ہم ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، کبھی کبھی وہ میرے جسم سے لپٹ جاتی ہے. ایسے موقعوں پر کچھ عجیب سا لگتا ہے. ایسا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جو شاید عام باپ نہ کر پاتے ہوں. جیسے مثلاً اسے نہانا، کپڑے تبدیل کرنا، کبھی کبھی ٹوائلٹ لے کر جانا. وہ بستر گیلا کر دیتی ہے. کبھی کبھی آنکھوں کو بند کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی بے شرم بن کر خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں. مجھے اس کے کچھے دھونے پڑتے ہیں. پیشاب اور بخانے سے لت پت اس کی چادر دھونی پڑتی ہے. کئی بار اس کی آنکھوں میں خوف کی آمیزش تھی. وہ سارے کپڑے اتار کر ننگی ہو جاتی ہے. اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا اللہ کا بھیجا ہوا عذاب لگتا ہے، مگر کیا کروں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کی گندگی صاف کرنا، نہانے کے لیے لے جانا، باتھ روم میں بھی وہ سارے کپڑے پھینک دیتی ہے. اس کے جسم پر آنکھیں موند کر صابن لگانا، آپ ایک مجبور باپ کی کیفیات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. نور محمد کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. لیکن کیا کروں بھیا، نادرا سے وعدہ لیا ہے، اس کی ہر بات مانوں گا، وہ جو بھی کہے گی کروں گا اور کر رہا ہوں بھیا. روز دعا مانگتا ہوں لیکن شاید کوئی بھیانک گناہ ہوا ہے مجھ سے، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. میں آج بھی اس امید پر زندہ ہوں کہ ایک دن میری بچی، میری نگار بالکل ٹھیک ہو جائے گی. نا امیدی کفر ہے بھیا، اس کی ذات سے بالکل نا امید نہیں ہوتا، مگر ہاں کبھی کبھی اپنی بیچاری اور لاچاری پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش ہوتی ہے. یہ کوئی زندگی ہے بھیا؟ سب اپنے دور چلے گئے. نگار ہے لیکن بس کسی زندہ لاش کی طرح، نہ پڑھا سکا، نہ اس کے لیے کوئی خواب رکھ سکا. کئی بار خودکشی کرنے کی خواہش نے بھی زور مارا. جی چاہا تھوڑا زہر نگار کو دے دوں، تھوڑا خود کھا لوں، مگر خودکشی حرام ہے اور نگار کی موت نہیں بھیا. نگار کے بارے میں ایسا سوچنا بھی مجھے پاگل کر دیتا ہے. رقیہ چائے لے کر آ گئی تھی. نور محمد کا ہر لفظ مجھے زخمی کر رہا تھا. میری آنکھوں کے آگے دور تک اندھیرا اتر آیا تھا. جنگوں اور تباہیوں کے دور میں میں یہ کیسی کہانی سن رہا ہوں، ایک ناقابل برداشت کہی جانے والی کہانی، ایک مجبور باپ کی لاچاری کے وہ صفحے جس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے. ایک بھیانک سناٹا میری روح پر مسلط تھا. کیسے کرتا ہوگا نور محمد یہ سب؟ نگار جوان ہو گئی ہے. ایک جوان بیٹی کا باپ کے ساتھ سونا، باپ کا اسے نہلانا، جسم میں صابن لگانا، باپ کے سامنے ایک معذور بیٹی کا ننگا ہو جانا، اسے لے کر ٹوائلٹ جانا اور اس کے جسم کے ہر حصے کا نمایاں ہونا. سام سرسرا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں سام. جسم نے ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں لپٹ گئی تھیں. میں نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا بھی نہیں تھا کہ نور محمد کو یہ سب بھی کرنا پڑتا ہوگا. بانوں کے بعد اس گھر میں پھر کوئی عورت نہیں آئی. کوئی عورت آتی بھی تو شاید وہ یہ سب کرنے سے انکار کر دیتی، مگر نور محمد
مجھے پہلی بار نادرہ پر فخر ہوا تھا کہ اس نے ایک سچے اور محنت کش انسان سے شادی کی تھی۔ نور محمد کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں گیلی تھیں، شاید ابھی بھی یادوں کی آندھی چل رہی تھی اور وہ اس آندھی میں گر گیا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے میری طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ بھیا، آپ ان لمحوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جو کچھ جی پر گزرتی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنے تمام احساس سلا دیے ہیں، مگر انسان ہوں نا، کبھی کبھی کوئی احساس سر نکالتا ہے تو دیواروں سے سر ٹکراتا ہوں، خود کو زخمی کر لیتا ہوں، مگر کیا کروں بھیا، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی کیا ہے۔ ایک منٹ، میں نے اسے روک دیا۔ تم نے ابھی کہا تم اپنے احساس کو سلا دیتے ہو، ذرا اس جملے کی وضاحت کرو گے؟ یقینی طور پر میرے ذہن میں چلتی ہوئی آندیاں تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ایک بے حد صبر آزما لمحہ، جب آپ کے سامنے آپ کی بیٹی ننگی حالت میں ہو۔ اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ بیٹی میں اچانک ایک لڑکی کا جسم آ جاتا ہے بھیا، ایک بے حد تکلیف دہ جنگ ہوتی ہے جو مجھے خود سے لڑنی پڑتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی پشت پر صابن ملتے ہوئے کتنی بار میں نے اپنے جسم میں تھر تھراہٹ محسوس کی ہے۔ وہ جوان ہو گئی ہے بھیا، جوانی کے تمام نقوش ابھر کر سامنے آ چکے ہیں، اور ایسی حالت میں اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ دنیا کی تمام اخلاقیات اس وقت سو گئی تھی۔ میری چاروں طرف زہریلے کیڑے اکٹھے ہو گئے تھے جو اپنے ڈنک سے مجھے بار بار زخمی کیے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے اندر ایسی کوئی فیلنگ؟ نور محمد نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس معذور بچوں میں کوئی احساس پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا اتنی عمر میں کبھی بھی اس میں کوئی ایسی خاص بات پیدا ہوئی جس نے تمہیں چونکایا؟ نہیں بھیا۔ کیسے احساس ہے کہ وہ بڑی ہو گئی ہے؟ نہیں بھیا، مثال کے لیے جب تم اسے نہلاتے ہو، صابن لگاتے ہو، کہیں کوئی سا بھی احساس؟ نہیں بھیا، وہ ایک مردہ چھپکلی کی طرح ہے، جذبات اور احساسات سے الگ۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسا کوئی احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسا کوئی احساس پیدا ہوتا تو کیا وہ لباس پھینک دیتی، بستر گیلا کرتی یا ان جگہوں پر جانے کے لیے میرا سہارا لیتی؟ نور محمد کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ لیکن ہاں بھیا، اب سہنا مشکل ہو رہا ہے، حالات کو قابو میں کرنا ناممکن ہوا جا رہا ہے۔ جیسے اس دن میں باہر سے لوٹا تو پچھواڑے کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ محلے کے کچھ نوجوان بدماش لڑکے میری کھڑکی سے اچک اچک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے، اور میں نے جو کچھ دیکھا، نور محمد کی نظریں جھک گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں ننگ تڑنگ تھی، لباس کا اسے ہوش کہاں تھا؟ میری ذرا سی غفلت کی وجہ سے کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اس روز پہلی بار میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا کر بھی کیا کیا؟ اس کے پاس تو کوئی سا بھی احساس نہیں تھا۔ اس رات میں بہت رویا۔ جب تم نے ہاتھ اٹھایا کیا اس وقت اسے دورہ پڑا تھا؟ نہیں بھیا، میں گہری سوچ میں تھا۔ اب اس پر رونے کا دورہ ہفتے میں 1-2 بار ہی پڑتا ہے، مگر جب پڑتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے، وہ سانس روک لیتی ہے۔ جب وہ چپ ہو جاتی ہے تو میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ رقیہ دوبارہ آ گئی تھی۔ بھائی صاحب، کچھ لیں گے آپ؟ نہیں بھابھی۔ کچھ پکوڑیاں ڈال دوں؟ ارے نہیں بھابھی۔ اچھا، چائے یا کافی تو چل ہی سکتی ہے۔ میں نے رقیہ کو اشارہ کیا، 2 چائے بنا کر لے آؤ۔ اچھا۔ رقیہ غور سے ہمیں دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ذرا ٹھہر کر اس نے پوچھا، شان کیا کر رہا ہے؟ میڈیکل کی تیاری۔ ہونے ہار بچہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بدبدا رہا تھا۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں بھیا، سب کے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں بھیا۔ اب شان کو دیکھیے، کل ڈاکٹر بن جائے گا، ایک گھر ہوگا، ایک فیملی ہوگی، اور یہاں نہ عید، نہ بقرعید، نہ تہوار کی خوشیاں، نہ نئے کپڑوں کی خوشی، نہ آنے والے کل کی فکر، نہ پڑھائی، نہ شادی، نہ بچے۔ وہ رو رہا تھا۔ یہاں کچھ بھی تو نہیں ہے بھیا، حالات خراب ہیں، دنگے اور فساد کی خبریں آتی رہتی ہیں، جانے پہچانے چہرے بھی بدل چکے ہیں۔ تالا بند کر کے گھر سے نکلتا ہوں تو نگار کی فکر ستاتی لگتی ہے، اور جب سے کھڑکی کے باہر ان گنڈوں کو دیکھا تب سے اور بھی ڈر سا ستائے رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔